نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إن الله بے شک اللہ تعالی عالم غیب السماوات والارض جاننے والا ہے غیب آسمانوں اور زمین کے انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز هو الذی جعلکم خلائف فی الارض وہی ذات جس نے بنایا تمہیں جانشین زمین میں فمن کفر فعلیہ کفرہ پس جس نے کفر کیا پس اسی پر ہوگا اس کا کفر ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا اور نہ بڑھائے گا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں سوائے ناراضگی کے ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا اور نہ بڑھائے گا کافروں کو ان کا کفر سوائے نقصان کے قل ارأیتم فرمائیے مجھے یہ تو بتاؤ شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ تمہارے وہ شریک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ارونی دکھاؤ نہ مجھے ماذا خلقوا من الارض کیا چیز پیدا کی انہوں نے زمین میں سے ام لہم شرک فی السماوات یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے آسمانوں میں ام آتیناہم کتابا یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی فہم علی بینۃ منہ پس وہ واضح دلیل پر ہیں اس سے بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکہ نہیں وعدہ دیتے ظالم ایک دوسرے کو سوائے دھوکے کے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا بے شک اللہ تعالیٰ ہی روکتا ہے آسمان و زمین کو کہ وہ ٹل نہ جائیں ہل نہ جائیں وَلَئِن زَالَتَا اور اگر وہ ٹل گئیں ان امسکہما من احد من بعدی نہیں کوئی روک سکتا کوئی ایک بھی ان دونوں کو اللہ کے علاوہ انہو کان حلیما غفورا بے شک وہ
بردبار ہے، بخشنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ فاطر کا آخری رکوع آیت نمبر 38 سے لے کر 41 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں کفار کا انجام اور جہنم کے اندر ان کا چیخنا اور فریادیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کا ملنا، تم نے دنیا کی زندگی میں کیوں نہیں نصیحت حاصل کی، اس کا بیان تھا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ کی علم اور قدرت پر بیان ہے کہ شاید کوئی یہ سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا لیں گے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہم بچ جائیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے غیب آسمانوں کے اور زمین کے، ہر چھپی بات کو، ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے۔ حضرت لقمان اسی لیے فرماتے ہیں، یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی بڑی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، آسمانوں میں سے کسی آسمان کے کونے میں ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہو، ساری کائنات سے چھپ سکتی ہے، یأت بہ اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے ہر چھپی چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے راز بھی، سینوں میں چھپی باتیں بھی، دلوں کے خیالات کو بھی میرا رب جاننے والا ہے۔ هو الذی، اتنی قدرت والا مہربان، اسی نے تو تمہیں جعلکم خلائف فی الارض، زمین میں جانشین بنایا۔ آج میں کہتا ہوں یہ مکان میرا ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، کل تو یہ میرا نہیں تھا، کل تو کسی اور کا تھا، آج میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میرے رب نے عطا کیا ہے، اور کل آنے والے کل میں پھر میرا نہیں رہے گا۔ خلائف، خلیفہ، خلیفہ کہتے اسے ہیں، ایک گیا تو دوسرا آیا، پھر وہ جائے گا تو اگلا آ جائے گا۔ یہ ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، ورنہ زمین پر نہ ہمیشہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اسی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کی جانشینی عطا فرمائی۔ فمن کفر فعلیہ کفر، سو جس نے کفر کیا اس کا کفر اسی پر آئے گا، یعنی کفر کا وبال اسی پر آئے گا۔ یہ جو علا ہے نا، علا فعلیہ، یہ علا ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے، لام فائدے کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے بارے میں حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، القرآن حجۃ لک او علیک، القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن دلیل ہے، لک تیرے حق میں، علیک تیرے خلاف، تو علا ہوتا ہے خلاف کے لیے۔ فمن کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا وہ کفر اپنے ہی خلاف اس کے جائے گا اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا،
اور کافروں کا کفر رب کے ہاں ناراضگی کا باعث ہے، اللہ کے غضب کا باعث ہے۔ اللہ کفر پر ناراض ہوتا ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے، کفر پر غصے ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، کافروں کو ان کا کفر خسارے میں ہی بڑھاتا ہے، نقصان ہی نقصان ہے اور فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ جو ناراض ہو گیا تو پھر پیچھے کیا فائدہ ملا؟ اللہ ہمیں کفر سے محفوظ فرمائے، موت تک ایمان پر قائم فرمائے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کفر و شرک کرنے والو، تم کیوں شرک کرتے ہو؟ جن جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، یا تو انہوں نے کوئی ایک ذرہ بھی کائنات کا بنایا ہو، یا آسمان میں کوئی ایک تارہ بنایا ہو، کوئی ایک چیز انہوں نے بھی بنائی ہو، تو پھر تو ہے ٹھیک۔ جب ساری کائنات میں ایک ذرہ بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، ایک پانی کا قطرہ بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، اور آسمانوں میں سے ذرہ بھر بھی کسی نے نہیں بنایا، تو آپ بتائیں نا پھر شریک کیسے اللہ کا بن گیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چیلنج دینے کے ساتھ ساتھ، فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، ارأیتم، مجھے یہ تو بتاؤ نا، شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، مجھے وہ دکھاؤ نا، وہ بتاؤ نا، تمہارے وہ شریک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی، دکھاؤ مجھے، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے زمین سے، زمین کی اس چیز پر تو ہاتھ رکھو نا جو انہوں نے بنائی ہو، کسی پودے پر، جنگلات میں سے کسی درخت پر ہاتھ رکھو کہ نعوذ باللہ یہ درخت اللہ نے نہیں بنایا، یہ تنکا اللہ نے نہیں بنایا اور فلاں صاحب نے بنایا ہے، یا پانی کے کسی گھونٹ پر ہاتھ رکھو نا، یہ اللہ نے نہیں بنایا اور فلاں نے بنایا ہے، یہ ریت کا ذرہ، یہ پتھر، یہ سنگریزہ، فرمایا کسی چیز پر تو ہاتھ رکھ کر دکھاؤ نا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ نا انہوں نے کیا بنایا ہے زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی حصہ آسمانوں میں ہے، فرمایا نہ زمین میں کوئی حصہ ہے نہ آسمان میں۔ اچھا، ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے؟ اب قرآن سارا تو اللہ کی توحید سے بھرا ہوا ہے، قرآن سارا کس سے بھرا ہوا ہے؟ توحید سے بھرا ہوا ہے۔ ان کے پاس کوئی ایسی کتاب آسمان سے آئی ہے جس میں شرک لکھا ہوا ہے؟ ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کو کوئی ایسی کتاب دی ہے، فہم علی بینۃ منہ، پس وہ اس کتاب کی وجہ سے واضح دلیل پر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ زمین میں سے کچھ کسی کا حصہ، نہ آسمانوں میں کسی کا کچھ حصہ، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کتاب کی کوئی آیت ہے، بلکہ بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ظالم ایک دوسرے کو دھوکے کے وعدے دے رہے ہیں، کہتا ہے فلاں کو پکارو تو اولاد مل جائے گی، فلاں در پہ جاؤ تو جناب رزق میں اضافہ ہو جائے گا، فلاں دربار پہ جاؤ گے تو جناب فلاں کام ہو جائے گا، وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ دھوکے کے وعدے ہیں اور کچھ بھی نہیں، باقی کہیں سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، جو ملنا ہے صرف میرے رب کے دربار سے ملنا ہے، جو رب چاہے سو ہی ہو، تو دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ، ساری کائنات والے محتاج ہیں، سب کی جھولیاں بھرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں باقی تو سارے دھوکے کے وعدے ہیں، فلاں جگہ سے یہ ہو جائے گا، فلاں جگہ، سب دھوکے کے وعدے ہیں، سچا وعدہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ غرور، دھوکے کے وعدے ہیں جو نام رکھ لیے گئے ہیں،
کہ فلاں داتا ہے وہ دینے والا ہے، ارے وہ داتا نہیں، وہ فقیر ہے۔ داتا کون ہے؟ اللہ۔ وہ فلاں جناب لجپال ہے، لجپال اللہ کی ذات، سب وہ کو وہی دینے والا۔ فلاں غریب نواز ہے، غریبوں کو نوازنے والا کون ہے؟ فلاں گنج بخش ہے، گنج کہتے ہیں خزانے کو، خزانے بخشنے والا بھی کون ہے؟ فلاں غوث اعظم ہے، فریاد رس، سب سے بڑا فریاد رس، ارے فریادیں سننے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ باقی ساری باتیں ہیں، دھوکے کے وعدے ہیں، اور ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے اس کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ دل میں آئے گا تو اس کو کہیں گے ایمان۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ہر چیز کی نفی کے بعد پھر دل میں آئے گا الا اللہ، پھر دل میں آئے گا اللہ نے لا پہلے رکھا ہے۔ لا لا کرتا ہے صفائی، لا کیا کرتا ہے جی؟ صفائی۔ وہ بڑی مشہور مثال ہے نا، کنویں کے اندر گر گیا کتا، لوگوں نے کہا جی 60 ڈول نکالو، 100 نکالو، یا سارا پانی نکالو، لیکن وہ ڈول بعد میں نکالنے ہیں، پہلے کیا کرنا ہے؟ کتا نکالنا ہے۔ اگر کتا اندر رہا تو بے شک جتنے مرضی ڈول نکال لو، کنواں پاک نہیں ہوگا۔ یہ لا جو ہے نا، یہ کہتے ہیں پہلے گند نکال، پہلے غیر اللہ کی نفی کر، پہلے کہے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کے بعد کہے الا اللہ، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ یہ جو اذان ہوتی ہے، کتنی دفعہ اللہ اکبر شروع میں مؤذن کہتا ہے جی؟ 4 دفعہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ شرک کی 4 بڑی اقسام ہیں، ان کی نفی ہے۔ اللہ اکبر اللہ کی خالقیت میں، اللہ کی اقتدار میں، اللہ کے علم میں، اللہ کے آگے دم مارنے والا، یہ 4 شرک کی بڑی قسمیں ہیں۔ ان کا انکار کرنے کے بعد پھر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر توحید کا اقرار، پھر اس کے بعد رسالت کا اقرار، اس کے بعد حی علی الصلاۃ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، رسالت کا اقرار توحید کے بعد، اور اس کے بعد نماز کی دعوت ہے۔ او نماز کے لیے نمازی نماز سے پہلے شرک سے انکار کر، توحید کا اقرار کر، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے تیار ہو جا۔ جب تیار ہو گیا ہے پھر آ تو نماز پڑھنے کے لیے، اب تو اس قابل ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس لیے فرمایا بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، باقی سب دھوکے کے وعدے ہیں، سچا وعدہ یہی ہے کہ سب کچھ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ کون اللہ؟ ایک اور دلیل، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی آسمان و زمین کو روکنے والا ہے کہ وہ ہل نہ جائیں، وہ ٹل نہ جائیں۔ اپنی جگہ سے تم جناب صبح بڑے مزے سے اٹھ جاتے ہو، رات کو مزے سے سو جاتے ہو، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے۔ اگر یہ ڈر ہو کہ ابھی زلزلہ آنے والا ہے جی، اندر ہی کوئی نہ جائے، یہ کس کے بھروسے پہ جاتے ہو؟ یہ اللہ ہی، اللہ روکے ہوئی ہے۔ ورنہ اگر یہ تجھے پتا ہو کہ جناب ابھی یہ بلڈنگ گرنے والی ہے، کوئی جائے گا بھلا اس میں؟ اس لیے فرمایا اللہ ہی روکنے والا ہے، حادثات سے بچانے والا اور روکنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ گاڑی پر بیٹھ کے کتنی سپیڈوں میں جا رہی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے معمولی سے اگر کوئی ادھر ادھر ہو جائے، گیا نا سارا کچھ، بیڑا غرق ہو گیا۔ گاڑی کو روکنے والا اور زمین کو تھامنے والا القیوم، پورے نظام کو تھامنے والا میرا رب ہے۔ ورنہ تو پل پل پہ حادثے ہیں، قدم قدم پہ حادثے ہیں۔ بندہ روڈ کراس کرتے، اللہ رحم فرمائے، کئی حادثات سامنے آتے نہیں ہیں۔ ابھی کل پرسوں کی بات، علی پور کے اندر بیچارہ بندہ بس سے گرا، پیچھے سے جناب وہ ٹرک اس کے اوپر سے گزر گیا، سر بالکل الگ ہو گیا بیچارے۔ یہ ابھی دوچاری ہمارے یہ علی پور میں تراوڑی چوک سے آگے، تو یہ حالات ہیں۔ یہ روکنے والا کون ہے جی؟ اللہ نے بچایا ہوا ہے، ورنہ کب سے کائنات تباہ ہو گئی ہوتی۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوا ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، وہ ہل نہ جائیں۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگلی بات بھی سنو، اگر آسمان زمین ہل جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، رب کے بعد پھر روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔
تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے ملکوں کے ملک نہیں برباد ہو جاتے؟ او مکانات گرے پڑے ہیں، بلڈنگیں گری پڑی ہیں، اور لاشیں جناب ایک ایک قبر کے اندر کتنی کتنی دفنائی جا رہی ہیں، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے، کتنی لاشیں ہو گئی ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو زلزلہ آیا تھا، یہ ہمارے کشمیر کے لوگ بتاتے ہیں، ہم وہاں بھی گئے، انہوں نے بتایا جناب یہ جناب ہمارا پورا خاندان دفن ہے اس ایک قبر میں۔ انہوں نے دکھائی ہمیں قبریں، یہ جناب یہ ہمارے اتنے بندے یہاں پہ دفن ہیں، اس قبر کا اتنے بندے دفن، یہ 6 بندوں کی قبر ہے، یہ 7 بندوں کی قبر ہے، یہ 5 بندوں کی قبر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو قبریں کھود کھود کے تھک گئے تھے، اور ادھر سے اپنے عزیز مرے ہوئی ہیں، والدہ مری ہوئی ہے، بھائی مرا ہوا ہے، دوسرا بھائی مرا ہوا ہے، تیسرا بھائی مرا ہوا ہے، بہن مری ہوئی ہے، بچے مرے ہوئے ہیں، اور ادھر جناب قبر بھی کھودنی ہے۔ اب ایک آدمی گھر کا بچا ہوا ہے، 7 آدمی گھر کے مرے ہوئی ہیں، قبر اس نے کھودنی ہے، دوسرے گھر کے اندر بھی یہی حساب ہے، تو کیا نظام بنا ہوگا آپ خود سوچئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ۔ یہ تھوڑا سا جھٹکا تمہیں سمجھانے کے لیے دیا جاتا ہے، اگر اللہ تھوڑا سا ہلا دے نا پھر روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ہلاتا روز کیوں نہیں ہے؟ دھرتی پر جرم تو روز ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بڑا بردبار ہے، بڑا حوصلے والا ہے۔ زمین پر زنا ہوتا ہے وہ زلزلے کو روک لیتا ہے، زمین پر کفر شرک ہوتا ہے وہ زلزلے کو روک لیتا ہے، قتل ہو جاتا ہے وہ پھر بھی روک لیتا ہے۔ حلیم جو ہوا غفورا، بخشنے والا بھی ہے، توبہ کا موقع فوراً ختم نہیں کر لیتا، کہ موقع دیتا ہے، چل تجھ سے کل غلطی ہوئی آج توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔